حضرت النبی الکریم وعلی آلہ الامجاد الکرام. لی خمسة مدفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بسارا سے کلید کرم کشا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حسب روایت بلا کسی تمہید کے آقا مدینہ راحت قلب و سینہ مہبت وحی و سکینہ صاحب معطر و معمبر وسینہ روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد من بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گرامی اوقات سامعین، سچی بات یہ ہے کہ جو خطاب ہونا تھا وہ ہو چکا. ہمارے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اشرف اور پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ مجاہد اشرف زید مجدہ و اطال اللہ بہترین خطاب آپ نے ان حضرات سے سماعت کیا. ایک جامع ایک مکمل بیان
جس کے بعد یقیناً مزید کسی بیان کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ میں خطاب کرنے کے لیے نہیں بلکہ بطور تتمہ کے آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ تتمہ کہتے ہیں اخیر میں جو چند جملے، موٹی موٹی کتاب ہے لیکن اخیر میں جو چند جملے ہوتے ہیں بس اسی حیثیت سے میں آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں نوجوانان سید پور براری بلکہ تمامی اہالیان محلہ جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک اور مسعود مجلس کا انعقاد کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ان سے وابستگی کا اظہار کیا۔ دعا ہے کہ مولا کریم آپ تمامی حضرات کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یوں تو میلاد کی مجلس ایسی مجلس ہوتی ہے جو یقیناً مقبول ہوتی ہے، جس کے قبولیت میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم اگرچہ کمزور ایمان والے سے ہیں، ہم اگرچہ کمتر صحیح ادنا سے ہیں، خار سے ہیں، مگر نام لیوا مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ ہم نے میلاد کی مجلس سجایا اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ ہم جو اس مجلس میں شریک ہیں ہماری شرکت رائے گاہ نہیں جانے والی بلکہ ہمارے لیے یہی کچھ سرمایہ ہے، یہی توشہ ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم شرف ہے جو اللہ ہر ایک کا مقدر نہیں فرماتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ اللہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں لکھتا ہے۔ اب دیکھیں روز میثاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تفصیلاً بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہا، انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، مقدس روحیں، پاکیزہ روحیں۔ روز اول 2 مجلسیں منعقد ہوئی ہیں،
قرآن ہمیں بتاتا تھا۔ ایک مجلس خدا نے اپنے لیے منعقد کروائی جس میں ہر کس و ناکس کو جمع کیا، جس میں انبیاء کی ارواح بھی تھی، صالحین کی ارواح بھی تھی، مومنین کی ارواح بھی تھی، کفار و مشرکین کی بھی ارواح، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے ارواح کو جمع کیا، فرمایا اے روح بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی، مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی پالنہار ہے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ ایک اور مجلس منعقد تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ ارواح کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رب نے فرمایا کہ انبیاء کی ارواح، یہ جو میں تمہیں نبوت سے سرفراز کر رہا ہوں، رسالت سے متصف کرنے جا رہا ہوں، کتاب و حکمت عطا کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر سفید دکھا رہا ہے اور اس کے اندر کلر دکھا رہا ہے۔ کیمرہ خراب ہے، میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا، لیکن ہماری شرط ہے۔ مولا باری تعالیٰ کیا شرط ہے؟ باری تعالیٰ کیا شرط ہے؟ قربان جائیں آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کی اس قدر قدر و منزلت ہے، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، تمہیں دنیا میں بھیجا اور تمہارے پاس میرا محبوب نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران تشریف لائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا کرنا؟ ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ آخر کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ تمام انبیاء کی ارواح بصد ذوق و شوق کہا ہاں اے رب کریم، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن دیکھیں آپ قربان جائیں، رب نے بات ختم نہیں کی۔ فرمایا سنو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ مولا اور کیا ہے؟ کہا فَاشْهَدُوا، اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جائے، ہر نبی ایک دوسرے پر گواہ ہو جائے۔ گواہ ہو گئے؟ مولا بات ختم ہو گئی، تعبیر ختم نہیں ہوئی۔ کہا اب کیا ہے مولا؟ کہا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب دیکھیں گے کہ جب اپنی باری آئی، رب نے جب اپنی ربوبیت کو منوانا تھا تو کیا کہا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے یہ کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب۔ مجلس ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، لیکن قربان جائے جب اس کے حبیب مکرم کی باری آئی ہے، نبی محتشم کی باری آئی ہے نا، تو صرف اقرار اور مجلس ختم نہیں فرمایا، بلکہ مجلس کو طول دے رہا ہے نا، مجلس کو لمبا کیا جا رہا ہے۔
صرف ایک بات پر بات ختم نہیں کی جا رہی ہے. یہاں سے معلوم ہوا بتائیے چلا کچھ کہتے ہیں نا یہ سنی لوگ جو ہے جب میلاد کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹہ میلاد کرتے رہتے ہیں نا. جب نماز پڑھتے ہیں مسجد جاتے ہیں 10 منٹ میں باہر آ جاتے ہیں. یہ اتنا لمبا کیوں کرتے ہیں نا؟ تو یاد رکھو میرے دوستو ہے نا یہ میری عادت نہیں ہے, یہ سنیوں کی عادت نہیں ہے, بلکہ یہ سنت الہیہ ہے نا, سنت خدا ہے کہ جب اس کے حبیب مکرم کی باری آتی ہے, اس کے ذکر کی باری آتی ہے, تو صرف بلا اور مجلس کو ختم نہیں کرتا بلکہ حبیب کے چرچے کو طول دیا جاتا ہے, ذکر کی مجلس کو طویل دیا جاتا ہے, بڑھایا جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں ہر کوئی میلاد کی مجلس منعقد نہیں کرتا, ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ایک نہج بنا دیا ہے, خدا نے ایک نہج بنا دیا. کیا؟ جب حبیب مکرم جب اپنا ذکر کرنا ہوا تو ہر کس و ناکس کی ارواح کو بلایا, انبیاء کی روح کو بھی بلایا, مومنین کی روح کو بھی بلایا, کفار و مشرکین کی روح کو بھی بلایا. لیکن جب اپنے حبیب کے ذکر کی مجلس منعقد کرنی ہوئی تو سب کی روح کو نہیں بلایا, بس صرف پاکیزہ روحوں کو جمع کیا ہے نا, پاک روحوں کو جمع کیا, مقدس ارواح کو جمع کیا, صرف انبیاء کی ارواح کو جمع کیا. یہاں سے معلوم ہوا, پتا چلا کہ میلاد مصطفیٰ, بزم مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہر ایک کا مقدر نہیں ہوا کرتی. جس کی روح میں طہارت ہوتی ہے, جس کی روح میں پاکیزگی ہوا کرتی ہے, ذکر مصطفیٰ اسی کا مقدر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی صاحب سجادہ جانشین بابا سرکار, فیضان بابا سرکار, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اور ہم تو وہ ہیں در بدر کی کہ جو میلاد صرف 12ویں شریف کو نہیں مناتے ہیں, میلاد صرف ولادت کی تاریخ کو نہیں مناتے ہیں بلکہ پورا مہینہ میلاد مناتے ہیں, ہے نا. یہ ربیع النور کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے, جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے, ہمارے گھر گھر میلاد آتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پورا مہینہ بلکہ ہم تو پورا سال میلاد کی مجلس میرا کیمرہ ہو تیرا نہ صرف فون یہ اندر کہ پورا سال بلکہ ہم جب تک زندہ رہتے ہیں تاحین حیات میلاد کی مجلس منعقد کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ رب کا کرم ہے, احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی بنایا ہے نا, اس نے ہمیں سنی بنایا ہے. اور ہم تو ڈنگے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے. یہ تو ہمارے غیروں کو بھی اعتراف کہ جو سنی ہوتے ہیں نا, یہ جو کرتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پر کرتے ہیں, چھپ چھپا کے نہیں کرتے ہیں کہ جہاں گئے جیسا دیش ویسا دیش. اگر یا رسول اللہ کا نعرہ ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں تو مجلس میں بھی لگائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا, یہ نہیں کہ جب وہاں پہنچے رہا ہم تمہاری ہے نا, تمہیں میں سے نہیں, ہم جو کرتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم سنی ہیں, اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے. اور سنی یاد رکھیں, سنی جب تک زندہ رہتا ہے, جب تک زندہ رہتا ہے میلاد کی مجلسیں منعقد کرتا رہتا ہے نا. ارے سنی تو وہ ہوتا ہے, سنی تو وہ ہوتا ہے کہ جب تک زمین پر رہتا ہے میلاد کی مجلسیں منعقد کرتا رہتا ہے, زمین میں رہتا ہے تب تک میلاد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی سویم کے نام سے ہے نا, کبھی چہارم کے نام سے, کبھی 10ویں کے نام سے, کبھی 20ویں کے نام سے, کبھی ششماہی اور سالانہ کے نام سے, ہے نا.
ہم میلاد کی مجلسیں منعقد بھی کرتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں جانا ہمارے امام کہتے ہیں، ہمارا امام کہتا ہے انہیں جانا انہیں جانا رکھا ہے سکار للہ الحمد میں اس دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ہم تو وہ ہیں جو نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی جاتے ہیں. ہم تو قبر میں جاتے ہی اس لیے کہ وہاں میرے محبوب کا دیدار ہے نا. آج کھلے نہ سمائیں گے قبر میں آسی، آج کھلے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے اس دل سے ملاقات. بلکہ ہم تو جانتے ہیں کہ حشر تک لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے ہم زندگی بھر ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، عادت بناتے ہیں دنیا میں، اس لیے کہ جیسی عادت ہوتی ہے ویسے ہی عمل ہوتا ہے. جیسی عادت ہوتی ہے ویسے ہی عمل ہوتا ہے، اور اگر عادت نہیں ہو پھر عمل نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیں حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اولیاء کرام میں سے بڑا ہی بلند و بالا مقام رکھتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا قبر میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. عطاہ ملکہ لخیق دانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، فتول عنہ اصحابہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. فتول عنہ اصحابہ، اور جو اس کے ساتھی پلٹتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں قرن عالم، وہ ان کے جوتیوں کی آواز ساتھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ فتاوی رضویہ میرے میں آ رہا ہے، بلکہ صحیح بخاری میں، جس بخاری کا ہنگامہ کر رہے ہو نا اسی بخاری میں لکھا ہے کہ جب فرشتے جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اس کے ساتھی پلٹتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں قرن عالم. ارے جب عام بندوں کا یہ حال ہے کہ اس کو دفن کر کے لوٹو تو وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ وہ نبی جس کے لیے کائنات بنی ہو، وہ نبی جس کے لیے کائنات بنی ہو، اگر براری کی دھرتی پر رہ کر ہم درود پڑھیں اور مدینے کا تاجدار مدینے میں سن لے تو دو سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم جھوم کر کہا کرتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لا لا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان مخدوم پاک، فیضان قطب مشرق، فیضان بابا سرکار، صاحب سجادہ، جانشین بابا سرکار، خانواد اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں رکھا گیا، فرشتے آئے اپنے معمول کے مطابق، فرشتے پہنچے قبر میں. جب فرشتے قبر میں پہنچے قربان
ہر کس و ناکس گھبرا جاتا ہے، لیکن دنیا میں جس کی جو عادت رہتی ہے قبر میں جانے کے بعد یاد رکھے میرے دوست، آدمی ختم نہیں ہوتا، اس کو نابود نہیں ہوتا ہے، فنا نہیں ہو جاتا۔ مومن تو مومن صرف ایسا نہیں کہ ولی اللہ، ہمارا تو یہ ایمان و عقیدہ ہے جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ زمین پر رہے تب بھی زندہ رہتا ہے، زمین کے اندر رہے تب بھی زندہ رہتا ہے۔ بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ قبر میں نہ صرف یہ فنا نہیں ہوتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر۔ اب جانتے ہیں قبر میں سوال ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ صرف مومن سے ہوتا ہے۔ اٹھا کے بٹھایا کس کو جاتا ہے؟ صرف مومن کو نہیں نا، مومن کو بھی بٹھایا جاتا ہے، کافر کو بھی بٹھایا جاتا ہے۔ سوال اس سے بھی پوچھا جاتا ہے، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور جب ناکام ہو جائے تو اگر کافر ہے عذاب صبح قیامت تک مسلط کر دیا جاتا ہے، مومن ہے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے۔ ختم کہاں؟ نہ مومن ختم ہوا نہ کافر ختم ہوا، دونوں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بائیس بستامی رضی اللہ تعالیٰ جب فرشتے نکیرین قبر میں سوال کرنے کے لیے پہنچے تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال مانتے ہیں، فرماتے ہیں باہر جا، باہر جا۔ حیران و پریشان، کیا ایسا بھی کوئی بندہ ہے؟ ممتحن بن کر ہم آئے ہیں، یہ تو میرا ہی امتحان لے رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب بھی کسی سے ملا جائے تو پہلے سلام بعد میں کلام ہے نا، پہلے سلام ہو تب کلام ہو، میرے نبی کی سنت۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ بار یاد رکھیں، جس کو دنیا میں عادت ہوتی ہے سلام کی، اسی کو وہاں عادت کرے، عادت ڈالے سلام۔ آج ہم بڑے ہیں، ہم کیسے سلام کریں گے؟ کیا آپ مصطفیٰ جان رحمت سے بھی بڑے ہیں؟ مصطفیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں اگر پھرا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا ہے نا۔ اب تو اسی نبی کی امتی ہے، کیوں سلام سے بھاگے؟ حکم تو ہمیں یہ دیا گیا ہے جہاں پہنچو وہیں سلام، سلام سلام کو عام کرو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ ہم گھر میں داخل ہو اس کے ساتھ گھر نہیں کرتے، ہاتھ باندھے بیوی نا ہماری وہ سلام کرے گی ہم کریں گے۔ یاد رکھو سلام کرنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو اپنے گھر میں اس پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کریں، چاہے گھر میں آپ کے بچے ہو یا بڑے ہو سلام کریں۔ اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہو، نہ بیوی ہو نہ بچے ہو نہ اماں ہو نہ ابا ہو، تو گھر میں جیسے ہی قدم رکھے مصطفیٰ جان رحمت کو سلام کریں۔ سبحان اللہ، ہمیں یہی طریقہ سکھایا گیا ہے، لیکن سلام کریں۔ جب یہاں عادت رہے گی تب وہاں کام آئے۔ تو بہرحال حضرت بایزید بستامی جلال نے فرمایا کیا تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت نہیں معلوم ہے کہ پہلے سلام کیا جائے تب دربار جاتا؟ فرشتے باہر لوٹے، جب لوٹے پھر اندر داخل ہوئے، کہا السلام علیکم۔ اب پوچھو اب کیا بات ہے؟ اب پوچھو کیا بات ہے؟ کہا من رب تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین اپنے معمول کے مطابق۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
یہ بتاؤ تم نے سلام کیا ہے مومن سمجھ کے یا کافر سمجھ کے؟ مومن سمجھ کے یا کافر سمجھ کے؟ تو جواب دیا مومن سمجھ کے۔ کہا مومن سمجھ کے کیا ہے تو پوچھ رہے ہو تمہارا رب کون ہے؟ معلوم نہیں ہے کہ مومن کا رب کون ہوتا ہے، دین مومن کا کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں جواب دے دوں گا، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ یہ تو تم سوال کر رہے ہو، جواب میں دے دوں گا، یہ بتاؤ تم کہاں سے آیا؟ کہاں سے آ رہا ہوں؟ رب کے پاس سے آ رہا ہوں، اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ بتاؤ، جواب تو میں دے دوں گا، بتاؤ کہ مانو گے کس کی؟ میری مانو گے یا اس کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ فرشتے اب انکار ہوئے، یقیناً اس کی مانیں گے، جو رب کہے گا اس کی مانیں گے۔ کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، تم آسمان سے زمین تک آئے، آسمان سے زمین تک کا سفر کیا، تم خدا کو نہیں بھولے، بایزید تو صرف 2 گز زمین سے نیچے آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کیا پوچھنے آ گئے؟ اے کاش کہ وہی پوچھ لیا ہو۔ فرشتے حیران و پریشان، یا اللہ ساری دنیا میں تو ہم سوال کیا کرتے ہیں، یہ آج کیسا بندہ ہم کو مل گیا، آج کیسا بندہ مل گیا؟ ابھی فرشتے حیران و پریشان ہی تھے کہ منادی غیب نے پکارا، اے فرشتوں واپس پلٹ آؤ، اے فرشتوں واپس پلٹ آؤ، یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ یہ قتیل عشق ہے، جب تک دنیا میں رہا میرا دیوانہ بن کر رہا ہے، قبر میں بھی کیا ہے دیوانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان مخدوم سملہ، فیضان قطب مشرق، فیضان بابا سرکار، صاحب سجادہ، جانشین بابا سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے اچھا یہ بتایا قبر میں سوال سب جانتے ہیں، ہر ایک سے سنی کا بچہ جانتا ہے، بلکہ اس کا بھی جانتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے سوال ہوگا، ہم سے سوال کیا ہوگا؟ ہمیں زیارت مصطفیٰ ہوگا۔ تین سوال، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر آخر میں جلوہ مصطفیٰ ہوگا۔ ما تم تقول فی شان ھذا، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ نہیں کیا کہتے تھے؟ دنیا میں کیا کہتے تھے؟ اپنے منبروں سے کیا کہتے تھے؟ اپنے محرابوں سے کیا کہتے تھے؟ اپنے اسٹیجوں سے کیا کہتے تھے؟ اپنے جیسا بشر کہتے تھے، بڑا بھیا کہتے تھے، یا مختار کائنات کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہے گا کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے پوچھنے والے، ہم سے کیا سوال کر رہے ہو؟ ہم تو وہ ہیں جو قبر میں آتے ہی ہیں کہ مصطفیٰ کا دین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی سبب ہے کہ جب حضرت بلال کا وقت آیا، حضرت بلال کا اخیر وقت آیا، اہلیہ آپ کی شریک حیات سرحانے بیٹھی ہوئی ہے، جام لب ہے، روح نکلنے والی ہے، آپ کی شریک حیات نے کیا، کہا ہائے بلال،
واہ حسنا ہو، ہائے افسوس۔ حضرت بلال نے جنات تیور بدلی، کہا سنو، یہ نہ کہو کہ واہ حسنا ہو، بلکہ کہو واہ تلا ہو، واہ تلا ہو۔ سنو، قبر میں جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمارے ساتھی، ہمارے دوست محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو وہاں جا رہے ہیں جہاں نبی محتشم ساری زندگی جس کے عشق میں تڑپتے رہے، مچلتے رہے، چلتے رہے، وہاں اسی کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اچھا 3 سوال عرض کر رہا تھا، 3 سوال۔ کیا تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے نا؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج تک کہتے ہیں جہاں مجلس لگاتے ہو یا نبی السلام علیکہ، کھڑے ہو جاتے ہو یا نبی السلام علیکہ، کیا وہ مدینے سے سب جگہ کر سکتے ہیں؟ جو سنی ہوتا ہے کہتا ہاں ہمارا نبی بڑا کمال والا ہے، وہ تو ہر سنی کے دل میں رہتا ہے، انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر سنی مومن کے دل میں رہا۔ ہمارے حضور میری چشم تر میں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں، انہی کے گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ سنی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک تمہارے سوال کا جواب ہے کہ کیا نبی ہر جگہ ہر سنی کے گھر میں آتے ہیں، بتاؤ ایک نبی ہے وہ تو مدینے میں ہے، وہ کیسے ہر سنی کے گھر میں جائیں گے؟ تمہارے یہاں آئیں گے، تم کہتے ہو یا نبی، تم بلا رہے ہو، دوسرے جگہ میلاد ہو رہا، وہ کہہ رہا یا نبی، اب اس کے گھر جائیں گے کہ تمہارے گھر جائیں گے؟ تو یاد رکھو میرے دوستو، ہم سے نہ پوچھنا ہی ہے تو خدا سے پوچھو کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بات دنیا میں ہوتی ہے، جس طرح جلوے مصطفیٰ ہر کسی کے قبر میں پہنچتا ہے، مصطفیٰ میرا ہر سنی کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، اختیار مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا 3 سوال، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہوا بندہ اگر مومن ہے، جواب دیا رب اللہ۔ دوسرا سوال ہوا تمہارا دین کیا ہے، میرا دین اسلام، دین اسلام۔ تیسرا سوال ہوا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن بندہ اگر مومن نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ پہلا سوال ہوا تمہارا رب کون ہے، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوا تمہارا دین کیا ہے، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ یہاں ٹھہر کر میرے دوست کو بتاؤ کہ بندے نے رب کو پہچاننے سے انکار کیا، رب کو پہچاننے سے انکار کیا۔ اب آگے سوال کی ضرورت ہی نہیں باقی، مگر نہیں دوسرا سوال، دوسرا سوال پوچھو، دوسرا سوال بھی نہیں جانا، جواب نہیں جانا، پھر بھی بات آتوں نہیں ہوئی۔ فرشتوں تیسرا یہ کیوں پوچھوایا جائے؟ ارے پہلا نہیں دے سکا، میری معرفت نہ پا سکا، دوسرا سوال نہیں دے سکا، جواب نہیں دے سکا،
دین کی معرفت نہیں تھی. تیسرا بھی پوچھو اس لیے کہ اگر اس نے میرے حبیب کی معرفت اگر رکھی ہے، میرے محبوب کو پہچان لیا تو میں اسے میرے نبی کو پہچان لیا. دیکھیں پہلا سوال ہوا نہیں جانا مومن ہے، جواب دے دیا. مگر دیکھیں منادی خاموش ہے، منادی خاموش ہے، کچھ نہیں بولا. دوسرا سوال ہوا مومن ہے، جواب دے دیا. مومن نہیں ہے، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. منادی پھر بھی خاموش ہے. لیکن جیسے ہی بندے کے زبان سے محمد مصطفیٰ کا لفظ نکلا ہے، فرشتے آگے بڑھے، لبوں کو چوم لیا ہے. اب عالم یہ ہے کہ جیسے ہی مصطفیٰ جانے رحمت کا شناسا ٹھہرا، اب منادی بول پڑا. منادی خاموش نہیں رہا. اگر پہچان لیا ہے مصطفیٰ کا شناسا ہی ٹھہرا ہے، منادی پکار اٹھا. قد صدقنا عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. فابشروہ بالجنہ، بالبشروہ بالجنہ. سنو اے فرشتو، ممتحن بن کر گئے ہو، ممتحن بن کر گئے ہو، امتحان دینے والے بن کر گئے ہو. سنو اب ممتحن نہ رہو، اب خادم بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب خادم بن جاؤ. مولا کیا کرے؟ اب جو فرشتے آئے تھے منادی نے ندا کی سنو، اب اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اب اس کے لیے جنتی فرش لگا دو، اب اس کو جنتی حلہ پہنا دو، اب اس کے لیے جنتی لباس پہنا دو، اب اس کے لیے جنتی کھڑکیاں کھول دو. اب جو ممتحن آئے تھے، فرشتے آئے تھے اس حیبت کے ساتھ، اس دہشت کے ساتھ کہ اپنے ڈاڑھوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئے تھے، خوفناک آواز کے ساتھ آئے تھے. کتنی دہشت ناکی تھی. جیسے ہی بندہ مصطفیٰ جانے رحمت کا شناسائی ٹھہرا، جیسے ہی مصطفیٰ جانے رحمت کا نام زبان پر آیا ہے، ساری خوفناکی کافور ہو گئی ہے، ساری دہشتناکی کافور ہو گئی ہے. گویا اس میں محمد وہ نام ہے، وہ نام ہے جو کسی مشکل کو مشکل رہنے نہیں دیتا. نام محمد وہ نام ہے جو ہر درد بن جاتا. سبحان اللہ. فیضان مخدوم سمنا، فیضان قطب مشرق، فیضان بابا سرکار، فیضان بابا سرکار، جانشین بابا سرکار، صاحب سجادہ، صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ گویا قبر میں بھی ہم پہنچیں گے نا تو جب زبان پر ذکر مصطفیٰ آئے گا تبھی کامیابی ملے گی. جب زبان پر جیسے ہی لب پر اسم محمد آئے گا، مصطفیٰ جانے رحمت کا نام آئے گا، کامیاب ہم ہو جائیں گے. یہی تو وجہ ہے، یہی تو سبب ہے کہ جو سنی ہوتا ہے، جو سنی ہوتا ہے، ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کی عادت ڈالتا رہتا ہے، زندگی بھر عادت ڈالتا رہتا ہے تاکہ دنیا میں عادت بنی رہے. جب عادت بنی رہتی ہے تو پریشانی نہیں. جب عادت بنی رہتی ہے تو پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہاں قبر میں آسانی ہوتی. لہذا اپنے گھروں میں میلاد مجلس کا انعقاد کیا اور سننے کو چاہے گھر بنائے تب بھی میلاد کرتا ہے، نوکری ہو جائے تب بھی میلاد کرتا ہے، گھر میں کسی کی شادی ہو میلاد کرتا ہے، گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو میلاد کرتا ہے، عقیقہ ہو میلاد کرتا ہے، ختنہ ہو میلاد کرتا ہے.
بڑے ہاں بولے ہر لمحے سنی تو میلاد ہی میں مگن رہتا ہے. کیوں مگن رہتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادت ڈالتا ہے. وہ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر رہا ہے. میلاد کر کے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ عادت بنا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ عادت اگر یہاں بن گئی تو قبر میں بھی آ جائے گی. سبحان اللہ. اس لیے اپنے گھروں میں مصطفیٰ کا ذکر کیا. گھروں میں بیٹھو اپنے بچوں کے درمیان میں اپنے گھر والوں کے بھی درمیان بیٹھو. بہت دنیا کا ذکر کرتے ہو, دنیا داروں کا ذکر کیا کرتے ہو, کبھی احمد مختار کا بھی ذکر کر لیا, محبوب پروردگار کا بھی ذکر کیا کرو. جب اپنے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو گے نا, جب گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کرو گے تو یقیناً جتنی پریشانی ہے, جو پریشانی ہے, اب اس سے بھی بڑھ کر کوئی مشکل ہو سکتا ہے. ارے وہاں جو کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے, وہاں جو خائب و حاصل ہوا وہی سب سے بڑا نام ہے. تو سب سے بڑی مشکل قبر کی مشکل. لیکن جیسے ہی نام محمد زبان پر آتا ہے پریشانی کافور ہو جاتی ہے. تو اگر آپ پریشانی میں گھرے ہو, دنیا کی پریشانی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہے, کوئی بساط ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی پریشانی ہے قبر کی پریشانی ہے, اگر نام مصطفیٰ زبان پر آ جائے تو وہ بھی آسانی میں بدل جاتی ہے. اور ہم اگر اپنے گھروں میں ذکر مصطفیٰ کریں گے تو یقیناً کتنی ہی بڑی پریشانی ہو, اللہ اس میں مصطفیٰ کی برکت سے اس پریشانی کو آسانی دیتا ہے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, وقت کافی ہے, اور تقریر بھی یہ کے بعد دیکھیں 4 بجنے والے صبح صادق وہ مبارک و مسعود گھڑی ان قریب آنے والی ہے, جس گھڑی میں وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ہے نا, اس دن اللہ سلام, وہ مبارک گھڑی ان قریب آنے والی ہے. یاد رکھیں میرے دوستو, یہ گھڑی بہت ہی مبارک اور مسعود ہے. یہ گھڑی بہت ہی مبارک اور مسعود ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو میلاد مصطفیٰ کی خیرات و برکات سے نوازے. بہرحال اخیر میں چلتے چلتے مولانا محمود صاحب نے ایک گزارش کی تھی آپ حضرات سے کہ جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائے. یاد رکھیں میرے دوستو, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں تو ایک اچھے دھاگے کے مانی ہوں, لیکن میری نسبت جس ذات سے ہے وہ کمزور نہیں ہے. نسبت جس ذات سے ہے وہ کمزور نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے. ایک شخص مخدوم پاک کی بارگاہ میں کیا کہا, یہ بتایا ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں, روزہ تو رکھتے ہی ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہی ہیں, تسبیحات کرتے ہی ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہی ہیں, یہ مرید ہونا کیا؟ تو مخدوم پاک نے کچھ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ بات تمہیں قبر میں پتا چلے, یہ بات تمہیں قبر میں پتا چلے. اس لیے کہ جان رہے تھے کہ سوال کرنے والا ماننے والا قلب پر مہر لگ چکا ہے. اگر مہر نہیں ہوتا تو یہ سوال نہیں, ایک ولی سے یہ سوال نہیں پوچھتا. قبر میں جاؤ گے تب پتا چلے گا. اور جب قبر میں پہنچا فرشتے آئے اور سوال پوچھنے, وہ جس کو اپنی عربی دانی پر ناز تھا, اپنے علم پر ناز تھا, اپنے تقوی پر ناز تھا, اپنی عبادتوں پر ناز تھا, منہ میں تالا لگ گیا, جواب نہیں بن پڑ رہا.
اتنے میں مخدوم پاک کی آواز آتی ہے، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں مخدوم اشرف کا صحبتیا ایک پل ہی سکی صحبت پر گزارے۔ میرے دوست، یقیناً مرید ہونا نہ فرض ہے نہ واجب، مستحب عمل، لیکن یہ عمل ایسا عمل ہے جس کو تمام صحابہ نے انجام دیا۔ تو یہ ہے کہ غوث پاک نے بھی انجام دیا۔ مادر سعد ولی کے نا شکم مادر میں ولایت کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنا ہاتھ بیعت ہوئے، غریب نواز بھی بیعت ہوئے، مخدوم سمدانی بھی بیعت ہوئے، بابا سرکار نے بھی۔ یہ وہ عمل ہے جو اولیاء و صالحین نے جسے اپنایا ہے، اور یقیناً جب بزرگان دین نے اپنایا ہے تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یقیناً بھائی سے خیر و برکت ہے۔ تو بہرحال جو لوگ مرید ہو چکے ہیں وہ لوگ تعلیم لینے کی نیت کر لیں، اور جو لوگ اب تک نہیں ہوئے ہیں وہ مرید ہونے کی نیت کر لیں، بیعت ہونے کی نیت کر لیں، تاکہ اس دنیا میں بھی آپ کو فیضان ملے اور قبر میں بھی فیضان ملے۔ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے داہنے ہاتھ کو رکھیں، اور جو لوگ بیعت نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، اور جیسے جیسے میں پڑھا رہا ہوں ویسے ایسے پڑھتے چلے جائیں۔ اور بسم اللہ الرحمن